بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آرام نے اناج کو ٹٹولنا شروع کیا تو راہگیر لمبی گردنیں کر کر کے جھانکنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے سب سے بڑے بھائی کے بورے سے شروع کیا اور اس طرح تلاشی لیتے لیتے آخر پر سب سے چھوٹے بھائی بنی مین کا بورا کھولا۔ 10 بوروں سے تو چاندی کا پیالہ نہ نکلا۔ اب تو ہر طرف سے غصیلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ واہ واہ، بیچاروں پر بلا وجہ ہی الزام لگایا جا رہا تھا، لیکن آرام نے تلاشی جاری رکھی۔ جب یہودا ایک بار پھر آرام کو اپنے دیانتدار ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا تو عین اسی وقت اس نے بنی مین کے بورے سے پیالہ نکال لیا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کو ایک دھچکا سا لگا۔ آرام نے پیالہ اوپر اٹھا کر سب کو دکھاتے ہوئے سختی سے کہا، اچھا تو پھر یہ کیا ہے دیانتداروں؟ اف میرے خدایا، یہ سب کچھ تم حاکم سے جا کر کہنا۔ بنی مین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ کبھی ایک بھائی کا منہ دیکھتا، کبھی دوسرے کا۔ سب کے سب شدید صدمے کا شکار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اسے تسلی نہ دے سکا۔ ہر ایک کے چہرے سے دہشت ٹپک رہی تھی، تاہم اسے ایک بات کا یقین تھا، وہ یہ کہ اس کے بھائی اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑیں گے۔ سب نے صدمے سے نڈال ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اب بنی مین نے جان لیا کہ وہ یہاں مصر میں واقعی ایک گھٹیا ماحول میں آ پھنسے ہیں۔ آخر یہ سب ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ تماشائی ان پر حقارت آمیز آوازیں کس رہے تھے، چور، نکمے، عبرانی، غیر ملکی بھکاری، انہیں جیل میں ڈال دو۔ بھائیوں کے چہرے شرمندگی سے لٹک رہے تھے۔ یہودا نے دانت کھچکھاتے ہوئے کہا، جلدی کرو گدھوں، پر سارا سامان لاد لو، ہم سب واپس جائیں گے۔ حضرت یوسف اور آسنات نے انہیں احاطے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ انتہائی شکست خوردہ دکھائی دے رہے تھے، لیکن آسنات نے بڑے مسرور لہجے میں سرگوشی کی، انہوں نے بنی مین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ بھائی حضرت یوسف سے ملنے کے لیے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آرام چاندی کا پیالہ اٹھائے ان کے آگے آگے تھا۔ انتہائی خاموشی سے وہ سب اپنے بھائی کے سامنے جھک گئے۔ آسنات حیرت سے حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص عاجزی سے جھکے ہوئے ان سروں پر کس طرح اتنے سخت الفاظ سے گرج سکتا ہے۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں تھے کہ مجھ جیسا با اختیار شخص تمہیں آسانی سے ڈھونڈ نکالے گا؟ پھر یہودا اٹھا اور حضرت یوسف کے قدموں پر گر پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ حاکم مصر کے رحم و کرم پر ہی ہیں۔ اس لیے وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے آقا، ہم آپ کے سامنے کس طرح صفائی پیش کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہے؟ خدا نے ہمارا گناہ ظاہر کر دیا ہے۔ اب صرف وہی نہیں جس کے بورے میں سے پیالہ برآمد ہوا ہے، بلکہ ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ حضرت یوسف کرخت آواز میں بولے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ صرف وہی شخص جس کے پاس سے پیالہ نکلا ہے میرا غلام بن کر رہے گا، باقی تم سب اپنے باپ کے پاس جا سکتے ہو۔ یہودا میں بھائی کی محبت نے جرأت پیدا کر دی تھی۔ وہ جھٹ بولا، میرے آقا با خدا، مجھے کھل کر بات کرنے دیجیے، ناراض نہ ہوں، آپ میرے لیے بادشاہی کی مانند ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حضرت یوسف کی طرف آگے بڑھا دیے۔ حاکم اعلیٰ نے اپنا سر اس طرح جھکایا جیسے وہ اس کی ہر بات غور سے سن رہے ہوں۔ دراصل اس نے یہ انداز اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ اس میں اب زیادہ دیر تک یہودا کی یہ حالت دیکھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ چلے آ رہے تھے، پھر ہونٹ پھڑپڑانے لگے۔ انہوں نے فوراً اپنا ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ صرف ان کی آہنی قوت ارادی ہی لمحہ بہ لمحہ ان کے چھلکتے آنسوؤں کو بہنے سے روکے ہوئے تھی۔ یہودا کانپتی ہوئی آواز اب حضرت یوسف کو بالکل قریب سے سنائی دے رہی تھی، عالی جاں، آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارا باپ یا کوئی اور بھائی ہے یا نہیں۔ ہم نے آپ کو سچ سچ جواب دیا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور سب سے چھوٹا بھائی بھی ہے، جو خدا نے ہمارے باپ کو بڑھاپے میں عطا کیا تھا۔ اس لڑکے کا بھائی مر چکا ہے، چنانچہ یہ اپنی ماں کی اولاد میں سے واحد ہے جو تاحال زندہ ہے۔ بابا اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔
اب یہودا سے رہا نہ گیا اور وہ زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا، میرے آقا، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں لے کر آئیں تاکہ آپ اسے دیکھ لیں، اور ہم نے جواب دیا تھا کہ اگر اسے لے آئے تو یہ ہمارے باپ کی برداشت سے باہر ہوگا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی نہیں آئے گا تم میرے حضور حاضر نہیں ہو سکتے۔ اتنا کہہ کر اس کے سینے سے ایک دردناک کرہ نکلی۔ جب ہم واپس اپنے باپ کے پاس پہنچے تو آپ نے جو کچھ کہا تھا انہیں بتا دیا۔ ظاہر ہے باپ کا بھی اصرار تھا کہ ہمیں ہر حال میں اناج خریدنے کے لیے مصر جانا چاہیے۔ ہمیں انہیں اس بات پر قائل کرنے میں بہت دن لگ گئے کہ ہماری واپسی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ چلے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔